السلام علیکم ویورز، آئی ہوپ یو آل آر ڈوئنگ ویل۔ آج ہم 9th کلاس کی انگلش کی بک کا چیپٹر نمبر 1 پڑھیں گے۔ یہ 9th کلاس کی بک ہے انگلش کی، اور اس کا پہلا چیپٹر ہے دا سیویئر آف مین کائنڈ۔ سیویئر کا مطلب بچانے والا، مین کائنڈ کا مطلب نوح انسانی، یعنی نوح انسانی کو بچانے والا۔ اس کا فرسٹ پیراگراف ہے عربیہ از دا لینڈ آف unparalleled charm and beauty with its trackless deserts of sand dunes in the dazzling rays of the tropical sun۔ عربیہ یعنی عرب کا ملک، لینڈ کا مطلب زمین، unparalleled جس کی کوئی مثال نہیں ملتی، چام دلکشی، بیوٹی خوبصورتی کے بارے میں، ٹریکلیس کا مطلب بے نشان جس کا کوئی نشان نہیں ہوتا یا گمنام، ڈیزرٹس مینس صحرا، آف سینڈ ڈیونز ریت کے ٹیلے، ڈیزلنگ ریز کا مطلب ہوتا ہے چندھیا دینے والی شعائیں، آف دا ٹراپیکل سن تیز وتون سورج۔ تو اس کی ٹرانسلیشن ہوگی عرب ایک بے مثال دلکشی اور حسن و جمال کی سرزمین ہے جس میں انتہائی تیز وتون سورج میں آنکھوں کو چندھیا دینے والی کرنوں میں ریت کے ٹیلوں کے گمنام راستوں والے صحرا موجود ہیں۔ Its starry sky has excited the imagination of poets and travelers۔ اسٹاری اسکائی تاروں بھرا آسمان، ایکسائٹیڈ ابھارتا ہے یا پرجوش کرتا ہے، دا امیجینیشن خیالات یا تصورات کو، آف پوئٹس شاعروں کے، اینڈ ٹریولرز اور مسافروں کے۔ اس کے تاروں بھرے آسمان نے شاعروں اور مسافروں کا جو خیال ہے یا جو ان کا تصور ہے اس کو ابھارا ہے یا بڑھایا ہے۔ It was in this land that the Rasul صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم was born in the city of Makkah which is about 50 miles from the Red Sea۔ لینڈ کا مطلب یہ وہ زمین ہے، بورن کا مطلب پیدا ہونا، سٹی شہر، آف مکہ مکہ کا شہر جو تقریباً 50 miles 50 کلومیٹر دور تھا ریڈ سی بحر احمر کے۔ تو اس سرزمین میں مکہ کے شہر میں اس سرزمین کا جو شہر ہے مکہ، وہاں اس شہر میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے جو کہ بحر احمر سے تقریباً 50 میل دور ہے۔ اس کا ایک پیراگراف جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ نیکسٹ پیراگراف اس کا ہے the Arab possessed a remarkable memory and were an eloquent people۔ possessed کا مطلب ہوتا ہے مالک ہونا یا ملکیت ہونا، ریمارکیبل میموری کا مطلب ہوتا ہے غیر معمولی یادداشت، اور ایلوکوینٹ کا مطلب ہوتا ہے فصیح و بلیغ، فصاحت اور بلاغت، یعنی کہ ہم یہاں پہ فصیح و بلیغ لوگ استعمال کریں گے۔ اور پھر اس لائن کی جو ٹرانسلیشن ہے وہ ہوگی عرب غیر معمولی حافظہ کے مالک تھے اور فصیح و بلیغ لوگ تھے۔ ایلوکوینٹ پیپل فصیح و بلیغ لوگ تھے اور غیر معمولی حافظے کے مالک تھے، یعنی کہ ان کی میموری جو ہے وہ حافظہ جو تھا وہ ان کا بہت زیادہ اچھا تھا۔ Their eloquence and memory found expression in their poetry۔ اور ان کی جو فصاحت اور بلاغت یا پھر جو ان کی یادداشت تھا اس کا اظہار ان کی شاعری میں ملتا ہے، یعنی کہ اگر ہم نے ان کی یہ سب چیزیں چیک کرنی ہوں تو پھر ہم ان کی شاعری سے اندازہ لگاتے ہیں کہ ان کا حافظہ کتنا اچھا تھا اور ان کی زبان کتنی فصیح و بلیغ تھی۔ Every year a fair was held for poetical competition at Ukaz۔ پولیٹیکل کمپٹیشن کا مطلب شاعری کا مقابلہ ہوتا تھا وہ ہے اکاز، جو ہے وہ جگہ کا نام ہے، ایلوکوینس ان کی فصاحت۔ اور چلیں ان کی ٹرانسلیشن کرتے ہیں۔ ہر سال اکاز میں شاعری کے مقابلوں کا میلہ منعقد ہوتا تھا، یعنی اکاز میں منعقد ہوتا تھا، ہیلڈ منعقد ہوتا تھا۔ It is narrated that Hamad said to Caliph Walid bin Yazid, I can recite to you for each letter of the alphabet 100 long poems without taking into account short pieces, and all of that was composed exclusively by poets before the promulgation of Islam۔ ریسائٹ کا مطلب ہوتا ہے کہنا یا تلاوت کرنا، بولنا، ایچ لیٹر یعنی ہر لفظ، الفابیٹ حروف تہجی یا جو بھی جن الفاظ سے وہ پوئم شروع کرتے ہیں، 100 لانگ پوئمز 100 لمبی
نظمیں وداؤٹ ٹیکنگ ان ٹو اکاؤنٹ شارٹ پیسز، یعنی ان کے بنا ٹکڑے کیے ہوئے. تو اس کی ٹرانسلیشن ہوگی بیان کیا جاتا ہے، اٹ از نریٹڈ، بیان کیا جاتا ہے کہ حماد نے خلیفہ بن یزید سے کہا کہ میں حروف تہجی کے ہر حرف کی مختصر نظموں کو شمار کیے بغیر، یعنی جو چھوٹی چھوٹی نظمیں ہوتی ہیں ان نظموں کو شمار کیے بغیر 100 طویل نظمیں آپ کو پڑھ کر سنا سکتا ہوں. اور یہ سب کی سب اسلام کی تبلیغ سے قبل، یعنی اسلام کی جو تبلیغ ہے اس سے پہلے صرف اور صرف جو عرب کے شاعر حضرات تھے ان کی لکھی ہوئی ہے. اٹ از نو اسمال وانڈر، اس میں یہ کوئی معمولی معجزہ نہیں ہے، یا اس میں جو ہے وہ کوئی حیرانی کی بات ہے، یا اس طرح کہہ لیں کہ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے یا معمولی معجزہ نہیں ہے. دیٹ کہ اللہ المائٹی، اللہ تعالیٰ نے منتخب کیا دا عربک لینگویج، عربی زبان کو فور ہز فائنل ڈسپنسیشن اینڈ پریزرویشن آف ہز ورڈ، کہ اللہ تعالیٰ نے اس زبان کو اپنی آخری پیغام کی ترویج اور اشاعت اور حفاظت کے لیے اس زبان کو، یعنی عربی زبان کو منتخب کیا. یعنی اس میں کوئی بھی یہ کوئی معمولی معجزہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس آخری پیغام کی ترویج، اشاعت یا حفاظت کے لیے اس عربی زبان کو منتخب کیا تھا. پریزرویشن کا مطلب ہوتا ہے حفاظت، اور وانڈر کا مطلب حیرانی یا معجزہ. پروملگیشن کا مطلب یہ ہے پروملگیشن، اس کا مطلب ہوتا ہے نفاذ. اور یہاں پہ ایک اور ورڈ تھا ایکسکلوسیولی، اس کا مطلب ہوتا ہے صرف اور صرف. تھرڈ پیراگراف کی طرف آتے ہیں. ان دا 5th and 6th century، 5ویں اور 6ٹھی صدی میں، مین کائنڈ، نوح انسانی یا انسان، اسٹوڈ کھڑا ہوا تھا، آن دا ورج آف چاؤز، تباہی کے دہانے پر. یعنی 5ویں اور 6ٹھی صدی میں نوح انسانی تباہی کے دہانے پر کھڑی تھی. اٹ سیمز دیٹ، ایسا لگتا تھا کہ دا سیویلائزیشن وچ ہیز ٹیکن 4000 years ٹو گرو ہیڈ اسٹارٹیڈ کرمبلنگ. ایسا معلوم ہوتا تھا کہ تہذیب و تمدن جس نے پروان چڑھنے میں 4000 سال لیے تھے، ٹکڑے ٹکڑے ہونا شروع ہو گئی ہے. ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم، اس موقع پر یا اس وقت پر، اللہ المائٹی ریزڈ اے رسول امنگ themselves to lift the humanity from ignorance into the light of faith. تو اسی وقت اللہ تعالیٰ نے ان میں سے ایک پیغمبر پیدا کیا جس نے انسانیت کو جہالت کے اندھیروں سے نکال کر ایمان کی روشنی سے بلند کیا یا بلند کرنا تھا. فیتھ کا مطلب ایمان، ہیومینٹی کا مطلب انسانیت، ریسٹ کا مطلب اٹھایا یا پیدا کیا. کرمل کا مطلب یہاں پر ہم نے ٹکڑے ٹکڑے، یہ کرمل. سویلائزیشن تہذیب، کرملنگ کا مطلب ٹکڑے ٹکڑے ہونا، چاؤس کا مطلب انتشار، ورش کا مطلب کنارے پر یا دہانے پر کھڑا تھا، اور مین کائنڈ کا مطلب انسان یا نوح انسانی. 4th پیراگراف ہے. وین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واز 38 years of age، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ 38 سال کے ہوئے، یا جب ان کی عمر مبارک 38 سال ہوئی، تو ہی اسپینڈ موسٹ آف ہز ٹائم ان سولیٹیوڈ اینڈ میڈیٹیشن. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا زیادہ تر وقت تنہائی اور مراقبہ میں گزارنا شروع کیا یا گزارتے تھے. ان دا کیو آف ہیرا، غار ہیرا میں، ہی یوز ٹو ریٹائر ود فوڈ اینڈ واٹر اینڈ اسپینڈ ڈیز اینڈ ویکس ان ریممبرنس آف اللہ المائٹی. کوہ ہیرا یا غار ہیرا غار تھی جس میں وہ خوراک اور پانی لے کر خلوت گزین ہو جایا کرتے تھے اور اللہ قادر المطلق کی یاد میں دن اور ہفتے گزارا کرتے تھے. یعنی فوڈ اینڈ واٹر، اور پانی اور جو خوراک تھی اس سے وہ
خلوت ہو جایا کرتے تھے، خلوت گزین ہو جایا کرتے تھے، یعنی وہ تنہائی میں صرف پانی اور خوراک جو ہے وہ لے کر بالکل اکیلے وہاں پر چلے جایا کرتے تھے اور کافی دن جو ہے وہ اور ہفتے وہاں پر گزارا کرتے تھے اللہ تعالیٰ کی یاد میں۔ 5 پیراگراف۔ The period of waiting had come to a close۔ انتظار کا جو عرصہ تھا یا جو وقت تھا وہ ختم ہو چکا تھا۔ His heart was overflowing with profound compassion of humanity۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل انسانیت کی گہری ہمدردی کے لیے بہت زیادہ چھلک رہا تھا۔ He had a pressing urge to eradicate wrong beliefs, social evils, cruelty and injustice۔ پریسنگ ارج کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ شدید خواہش ہونا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید خواہش تھی کہ وہ غلط عقائد، معاشرتی برائیوں، ظلم اور ناانصافی کا کلا کما کر دیں، یعنی کہ ان کو بالکل جو ہے وہ ختم کر دیں۔ The moment had arrived when he was to be bestowed with نبوت۔ وہ لمحہ آ چکا تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت سے سرفراز کرنا تھا، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے سرفراز ہونے والے تھے، وہ لمحہ جو ہے وہ آ چکا تھا۔ One day when he was in the cave of Hira، ایک دن جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غار ہرا میں تھے، حضرت جبرائیل حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے and conveyed to him the following message of the Allah Almighty۔ یعنی ایک دن جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار ہرا میں تھے تو جبرائیل علیہ السلام آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا جو درج ذیل فالوئنگ جو میسج ہے، درج ذیل پیغام پہنچایا۔ وہ میسج کیا تھا؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ وہی تھی عربی میں، اس کو انگلش میں پڑھتے ہیں ریڈ ان دا نیم آف دا لارڈ ہو کریٹڈ مین فرام اے کلاٹ۔ کلاٹ کا مطلب ہوتا ہے کنجیل بلڈ، جمع ہوا خون۔ ریڈ اینڈ دی لارڈ از موسٹ بونٹیفل ہو ٹاٹ دا پین، یعنی جس نے قلم کا استعمال سکھایا، ٹاٹ مین دیٹ وچ ہی نیو ناٹ۔ پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا جمے ہوئے خون کے ایک لوتھڑے سے انسان کی تخلیق کی۔ پڑھو تمہارا رب بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا اور انسان کو وہ علم دیا جسے وہ پہلے نہیں جانتا تھا۔ یہ وہ وحی تھی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ وحی لے کر غار ہرا میں آئے۔ تو ویورز یہ فرسٹ چیپٹر کے 5 پیراگرافس آج کمپلیٹ ہو گئے ہیں۔ انشاءاللہ 5 پیراگرافس میں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں اپلوڈ کروں گی۔